سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن وصال فرمایا ہے وہ پیر کا دن تھا۔ اس پر سب مؤرخین، محدثین، علماء کا اتفاق ہے۔ تاریخ میں البتہ اختلاف ہے، اس لیے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، حج فرمایا تھا، تو یوم عرفہ جمعہ تھا، یہ تو طے ہے۔ پھر اس سے حساب کتاب لگاتے ہیں کہ اگر ذو الحجہ، محرم، سفر 30 دن کا ہو، 29 کا ہو، 3 30 کے ہوں، 3 29 کے ہوں، 2 29 کے، 1 30 کا، اس طرح حساب کتاب جب لگایا علماء نے، مؤرخین نے یا ریاضی دانوں نے، تو آپس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یوم وصال تاریخ ربیع الاول کی 2 تھی، بعض کہتے ہیں 3 تاریخ تھی، بعض کہتے ہیں 8 تاریخ تھی، بعض کہتے ہیں 12 تاریخ تھی، بعض کہتے ہیں 13 تاریخ تھی۔ الغرض ربیع الاول کی 1 سے لے کر 13 یا 14 تاریخ تک مختلف اقوال ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور قول ہے اور سب سے زیادہ درست قول ہے وہ یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوا تھا۔ اس لیے ایک صحابی سے منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی 12 تاریخ ہے ربیع الاول کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تاریخ مدینہ منورہ پہنچنے کی وہ بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اب حضرات صحابہ کرام پر جو بیتنا تھی اس کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان حضرات کی کیا کیفیت تھی، ان پر کیا گزری، کیا حالت تھی، وہ ہم آپ سنتے رہتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گمسم تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکتہ کی کیفیت طاری ہو گئی، کسی نے آ کر سلام کیا تو جواب نہیں دیا، بعد میں عرصے بعد انہوں نے یاد دلایا کہ میں نے فلاں موقع پر آپ کو سلام کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا تھا، تو کہنے لگے اس وقت میں اپنے بس میں، اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا، پریشانی اتنی زیادہ تھی، غم اتنا زیادہ تھا کہ میں کیسے آپ کو جواب دیتا۔ اور سب سے عجیب کیفیت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت، آپ کی حالت سب سے عجیب تھی۔ آپ نے تلوار نکال لی نیام میں سے اور کہنے لگے کہ یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے ہاں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے آئیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ گویا یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور سب صحابہ کی یہی کیفیت تھی۔ صرف ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی تھی، یعنی سب سے زیادہ صحابہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی حضرت صدیق اکبر کو۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو آپ علیہ السلام سے جو عشق کی حد تک محبت تھی اس کائنات میں، وہ حضرت صدیق اکبر کو تھی۔ سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ تعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ ان سے بڑھ کر کسی کی محبت اور تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے دنیا کے اندر صرف 3 چیزیں محبوب ہیں، پسند ہیں۔ پہلی چیز آپ کی زیارت کرنا، بس مجھے یہ پسند ہے کہ میں آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ دوسری چیز اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا،
میرا مال ہو اور آپ کی ذات پر خرچ ہو، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا میری بیٹی، میری صاحبزادی آپ کے نکاح میں ہے، مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر حجرہ مبارکہ کے اندر گئے۔ فکشفہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا ہٹایا۔ فاکبہ، پھر تھوڑا سا جھکے۔ فقبلہ، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا۔ اور اس کے بعد یعنی جبل استقامت، حوصلے اور ہمت کے پہاڑ، ان کا صبر بھی دامن چھوڑ گیا۔ آگے الفاظ ہیں بخاری شریف میں وبکا، حضرت صدیق اکبر بھی رو پڑے۔ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول، یہ ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ آج کل دیکھتے ہیں ربیع الاول میں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، تاریخ میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی تاریخ تھی، لیکن مہینے میں تو اختلاف نہیں ہے۔ تو اس مہینے میں اتنے بڑے صحابی جو کہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین ہیں، ان سے بھی صبر نہیں ہوا، وبکا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے۔ اور اس کے بعد حجرے سے باہر آئے، مسجد نبوی میں آئے، لوگ جمع تھے، حضرات صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہیں اور مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، جس کو بھی اطلاع مل رہی ہے وہ سارے یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے بیان فرما رہے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اور صحابہ گمسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بیٹھے۔ دوبارہ فرمایا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی نہیں بیٹھے۔ یعنی ان پر کیفیت غم کی ایسی طاری تھی کہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی نافرمانی کی، ایسا نہیں ہے۔ وہ حالت ہی ایسی تھی، کیفیت ہی ایسی تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کروں، چنانچہ وہ کھڑے رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی بولنا شروع فرما دیا، حضرت عمر کو چھوڑ دیا اور خود ہی جب بولنا شروع کیا تو صحابہ کرام ایک ایک کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے لگے، آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش تو ہو گئے لیکن بیٹھے نہیں، اپنا صرف رخ بدل لیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منہ کر کے کھڑے کھڑے سننے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا، اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ تم میں سے جو شخص بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود مانتا تھا، ان کی بندگی اور عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ اپنے رب کے ہاں تشریف لے گئے۔ اور تم میں سے جو آدمی ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا تھا، وہ جان لے کہ اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم فمن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ یہ آیت سن 2 ہجری میں شوال میں غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں جب منافقین نے اور مشرکین نے یہ افواہ پھیلا دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے، تو ان کی شہادت کی افواہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ صحابہ کرام مایوس ہو گئے اور میدان چھوڑ کر جانے لگے،
تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کو حضرت صدیق اکبر نے اس موقع پر پڑھا، وما محمد الا رسول، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ اور وما محمد الا رسول افإن مات، اگر آپ کا وصال ہو جائے، او قتلا، یا آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم لوگ دین اسلامی چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو شخص بھی دین کو چھوڑے گا، اسلام کو چھوڑے گا، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا کہ میں نے دین چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، اس کا اپنا نقصان ہے۔ ہاں اگر اس موقع پر صبر کرے گا اور ہر حال میں زبان پر اللہ کا شکر ہوگا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اچھا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ سننا تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے۔ مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول، یہ ذہن میں رہے بار بار، اس لیے کہ اب ربیع الاول ہی کے اندر یہ جشن منایا جا رہا ہے، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، رقص کیے جا رہے ہیں، بتیاں لگائی جا رہی ہیں، گھروں کو سجایا جا رہا ہے، اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں صحابہ کی کیا کیفیت تھی میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 641 ہے، اور بخاری شریف کون سی کتاب ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب، قرآن مجید کے بعد جس کتاب کا مقام ہے سب سے پہلے اس کا نام ہے الجامع الصحیح، جس کو عام زبان میں بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ چنانچہ چونکہ لکھنے والے امام بخاری ہیں اس لیے مشہور ہو گئی بخاری شریف، نام کتاب کا ہے الجامع الصحیح۔ تو بخاری شریف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ مروی ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں فعقرت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، فعقرت، اب عقر تو ایک لفظ ہے عربی زبان کا، لیکن اس کا معنی بڑا جامع ہے۔ اس کا معنی ہے کہ کسی چونکا دینے والی خبر سے خوف زدہ ہو کر جسم پر کپت کپی کا طاری ہو جانا، یعنی کوئی ایسی خبر سنی کہ جو بڑی حیران کر دینے والی ہے، چونکا دینے والی ہے، ناقابل یقین ہے، اس خبر کو سن کر ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، جس سے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں فعقرت۔ حضرت عمر کہتے ہیں فعقرت، میں چونک گیا، خوف زدہ ہو گیا، دہشت زدہ ہو گیا، اور میرا جسم کانپنے لگا۔ فعقرت حتی ما یقلنی رجلایا، یہاں تک کہ میری ٹانگوں نے میرے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ حتی ما یقلنی رجلایا حتی اہویت الی الارض، یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر جیسا آدمی جو جلال، روب، دبدبے کے اندر مشہور تھے، وہ کہتے ہیں کہ حین تلا ہذہ الآیہ، کہ جب حضرت صدیق اکبر نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو پھر میری یہ کیفیت ہوئی کہ میں تھر تھر کانپنے لگا، میری ٹانگوں نے میرے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ میں زمین پر آ رہا۔ یہ کیفیت، یہ حالت کیا اظہار کرتی ہے کہ ربیع الاول میں جشن منانا چاہیے، خوشی منانا چاہیے، دھوم دھڑکے کرنے چاہیے، گھروں پر چراغاں کرنا چاہیے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور حضرت عمر کی یہ کیفیت ہے۔ سب کی کیفیت بیان کرنے جاؤں تو وقت ختم ہو جائے گا، صرف اس لیے ایک اور حالت بیان کر کے میں اپنی بات پہ آتا ہوں، جیش اسامہ پہ۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت تھی، اور خود سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، ان کی کیا کیفیت تھی؟ فرماتی تھیں یا ابتا اجاب ربن دعا، ہائے میرے ابا جان، یا ابتا کا معنی ہے ہائے میرے ابا جان، آپ کو آپ کے رب نے بلایا تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے رب کے ہاں چلے گئے، اپنے رب کو لبیک کہہ دیا۔ یہ الفاظ خوشی کے ہیں، جشن منانے کے ہیں کہ بھائی جشن منانا چاہیے اس مہینے میں۔ ربیع الاول کا مہینہ ربیع الاول کا ہے، یہ ذہن میں رہے، کوئی اور مہینہ نہیں ہے۔ کیا فرما رہی ہیں؟ یا ابتا، ہائے میرے ابا جان، اجاب ربن دعا، کہ آپ کو آپ کے رب نے بلایا، آپ نے اپنے رب کی آواز پر لبیک کہہ دیا۔ یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، کہ ہائے اے میرے ابا جان، آپ ہمیں چھوڑ کر جنت الفردوس تشریف لے گئے۔ یا ابتا الی جبریل ننعا، ہائے میرے ابا جان، آج کوئی جبریل کو تو بتا دو کہ تم جس کے پاس وحی لاتے تھے ان کا وصال ہو گیا۔ یہ حضرت فاطمہ کے الفاظ ہیں، کس کتاب میں ہیں؟ بخاری شریف میں۔ یہ کتاب کا نام بھی یاد رکھیں، کہیں کسی سے بات کرنا پڑ جاتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 640، 641، 642، یہ 3 صفحے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین تک تمام احادیث ان 3 صفحوں کے اندر موجود ہیں۔ جامع الصحیح بخاری جلد 2 صفحہ 640، 41، 42، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ۔ اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے، تجہیز و تکفین تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت انس سے کہا، اب یہ الفاظ بھی غور کیجئے، کیا یہ الفاظ بھی خوشی کے موقع پر کہے جاتے ہیں؟ کیا ان الفاظ پر جشن منانا چاہیے، جھنڈیاں لگانا چاہیے، جلوس نکالنے چاہیے، خوشی کے نعرے لگانے چاہیے؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ الترابا، کہ اے انس، تمہارے دل نے یہ گوارا کیسے کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی ڈالو؟ یہ حضرت انس سے کون فرما رہی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی تو ربیع الاول کے اندر یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی۔ یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے۔ ہاں 2 اشعار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ بخاری میں نہیں ہیں، وہ کسی اور کتاب میں زمانہ طالب علم میں ہم نے پڑھے تھے، کتاب کا نام تو بھول گیا، لیکن وہ 2 اشعار بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ کیا فرمایا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صبت علی مصائب لو انہا، کہ آج کے دن مجھ پر ایسی مصیبت آن پڑی ہے، ایسے مصائب آن پڑے ہیں، مصائب کے پہاڑ، تکلیف کے پہاڑ۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ اگر یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ پریشانی سورج پر پڑتی تو سورج بھی بے نور ہو جاتا، سیاہ ہو جاتا۔ یہ کون فرما رہی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اور آگے فرمایا ماذا علی من شم تربت احمدی، کہ جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی مٹی کی خوشبو سونگھ لی۔ ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا، تو اس کو پھر عمر بھر کسی اور خوشبو کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو مٹی سونگھنے کے بارے میں فرمایا، اور جن حضرات کو آقا کریم کی صحبت نصیب ہوئی ان کی خوشبو کے بارے میں کیا خیال ہے؟
بہرحال یہ کیفیت تھی ربیع الاول کے مہینے میں حضرات صحابہ کرام۔